هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی تلاوت کا یہ مسابقہ اور اس کا اہتمام دارالعلوم اسلامیہ نے الحمدللہ پورے اہتمام کے ساتھ لاہور کے مدارس کو دعوت دی، اور مدارس لاہور میں سے الحمدللہ 130 بچوں نے شرکت کی۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری دعوت پر لاہور کے اکثر مدارس نے اس مسابقے کو توجہ سے سنا اور توجہ دی، ہماری دعوت کو قبول کیا اور اس میں شرکت کی۔ الحمدللہ پاکستان میں فن تجوید و قرآت کو جو عروج حاصل ہوا ہے گزشتہ عرصے میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہاں ایک دور تجوید کی طرف سے غفلت کا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے احباب کی کوشش سے پورے معاشرے کے اندر، پورے مدارس کے اندر تجوید و قرآت کی اہمیت اجاگر ہوئی، اور اس کے لیے ہم نے مختلف مسابقات منعقد کرائے، محافل قرآت منعقد کرائیں، معاشرے میں ماحول کو مسابقات کی مناسبت سے ایسا ماحول میسر کیا جس سے بچوں میں بہترین ذوق بیدار ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ تجوید اور قراءات کا اہتمام پہلے سے کافی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اسی کی سرپرستی کے لیے اور اسی میں مزید بہترائی کے لیے یہ مسابقہ منعقد کیا گیا، اور اس مسابقے میں الحمدللہ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں، کہ اکثر بچوں کے جو مجموعی نتائج ہیں وہ 80% سے زیادہ ہیں، یعنی یہ مجموعی طور پر یعنی تینوں ججوں سے نمبر حاصل کر لینا، 80% سے زیادہ نمبر حاصل کر لینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت قلیل مقدار ایسی ہے کہ جن کے نمبر جو ہیں وہ 75-76 ہیں، ورنہ اکثریت کے نمبر جو ہیں وہ 90، 91، 95، 83، اسی طرح سے مجموعی طور پر سب نے جو نمبر حاصل کیے وہ بہت نمایاں ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے، چونکہ میں تو مسابقات میں بچپن سے شریک بھی رہا اور پھر اس کے بعد بطور جج بھی شریک ہوا، تو ہر دور میں نے دیکھا کہ قرآن پاک پڑھنے والوں میں بہت سی کوتاہیاں اور کمیاں تھیں۔ آج کے پروگرام میں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ نص قرآنی کی غلطی کوئی واقع نہیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ 1-2 منٹ پہلے آپ کو آیات پڑھنے کے لیے دی جائیں، اور ان آیات کو آپ دیکھ کر اس کے بعد نص قرآنی کو 100% درست پڑھ لیں۔ تو یہ ہم نے بہت سے مسابقات دیکھیں، نص قرآنی کی غلطیاں جو ہیں وہ بھی مسابقات میں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ آج کے تمام مدارس قابل مبارکباد ہیں کہ ان کے بچوں میں نص قرآنی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سلامت النص یعنی نص کا سلیم ہونا، اور اس میں کوئی ایسی غلطی کرنا، اور یہ عام طور پر ہوتا تھا، طالب علم کی نظر چوک جاتی ہے، حالانکہ دیکھ کر پڑھنا ہے لیکن اس کے باوجود غلطیاں ہوتی تھیں۔ آج الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ بہترائی فرمائے،
جیسا کہ بتایا گیا کہ تجوید کو اہمیت دی جائے، سب سے زیادہ مقصود جو ہے وہ تجوید کو پھیلانا ہے۔ مقامات اور لحون جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ادائیگی اور تجوید کا لحاظ رکھا جائے، عمدہ طریقے سے ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر فنی کوتاہیوں سے بچا جائے، فنی غلطیوں سے بچا جائے، کوئی ایسی غلطی نہ کی جائے جو فنی طور پر معتمد نہ ہو۔ اسی طرح سے جو ہمارے یہاں ایک کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے اوقاف یعنی وقف کا مسئلہ۔ مقام وقف کا فیصلہ کرنا اور اعادے کا فیصلہ کرنا یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں ہم عربوں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے وقوف اور ہمارا اعادہ جو ہے وہ قابل نظر ہے، محل نظر ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ مختلف محافل میں پڑھتے ہیں، مختلف مقامات میں پڑھتے ہیں، جن آیات کو آپ پڑھیں ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیا کریں۔ جس محفل میں بھی جب آپ پڑھنے کے لیے کوئی آیات کا انتخاب کریں تو پہلے ان آیات کو انتخاب کر لیں۔ آپ کے سامنے ان آیات کا انتخاب جب آئے گا اور اس میں آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ اس میں آیات رحمت کتنی ہیں اور آیات عذاب کتنی ہیں، تو جہاں آیات رحمت ہیں ان کے پڑھنے میں اس رحمت کا اسلوب موجود ہونا چاہیے، آیات عذاب میں وہ خوف اور تہدید موجود ہونی چاہیے۔ صوتی تاثر، آواز کا تاثر جو ہے وہ بھی معنی اور مفہوم کو ظاہر کرتا ہے، محل وقف کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میں تمام مدارس سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے طلباء میں اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ وقوف کا لحاظ رکھیں۔ بین الاقوامی مسابقات میں جو چیز سامنے آتی ہے، ہمارے بچے بہت عمدہ تلاوت کرتے ہیں لیکن وقف سے واقف نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بین الاقوامی جج ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں نمبر کاٹنے پر، لیکن جن لوگوں نے وقوف کا لحاظ رکھا، اعادے کا لحاظ رکھا، ان کے بچے اب مستقبل میں سامنے آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے بچے مسابقات میں آتے ہیں، ان کے وقوف کا لحاظ رکھا، وہاں اساتذہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہاں اساتذہ اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ یہ غلطی جو ہے جس کی وجہ سے بین الاقوامی مسابقات میں ہمارے بچوں کے نمبر کم ہو جاتے ہیں اس کو دور کیا جائے۔ اعادہ بھی درست جگہ سے ہونا چاہیے اور وقف بھی درست جگہ سے ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ وقف ہو جہاں معنی اور مفہوم پورے طور پر ادا ہو رہا ہو، اور جس جگہ معنی اور مفہوم میں نقص اور کمی آئے گی تو لا محالہ اس کے نمبر کٹیں گے۔ الحمدللہ آج کے مسابقے میں 16 مدارس نے شرکت کی، اور ان مدارس میں سے آج کے مسابقے میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد داؤد بن سلطان محمود نے۔ محمد داؤد بن سلطان محمود، ان کا تعلق مدرسہ الوال القرآن نشاط کالونی لاہور سے ہے، اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے امجد اسلام بن اسلام خان نے، ان کی دوسری پوزیشن ہے، اور ان کا تعلق ہے مدرسہ تجوید القرآن موتی بازار لاہور سے، اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد لقمان بن محمد قاسم نے، جو مدرسہ عربیہ اسکول سسٹم سے حسن ٹاؤن سے ہیں، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔